السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دروس کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 103 کے سلسلے میں جادو کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھیں کہ جادو کا جو سلسلہ یہودوں نے اتباع کیا، ان جادو کی چیزوں کو جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں چرچا تھا، اور جادو کا سلسلہ چلتا ہوا آیا یہاں تک کہ آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے جادو کروا دیا، اور جادو کرانے والا شخص جو یہودی تھا لبید بن عاصم، اس نے حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا، جس کا اثر اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کے جسموں پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا۔ تو جادو کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں، تو جادو کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جادو جس کو عربی کے اندر سحر کہتے ہیں، سحر، یہ سحر لغت میں ڈکشنری کے اعتبار سے ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، جس کا سبب ظاہر نہیں ہو اس کو سحر کہتے ہیں، خواہ یہ سبب معنوی ہو، جیسے کہ بعض کلمات میں کچھ اثر ہوتے ہیں، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان کو پڑھنے سے اس کا کچھ ایک اثر ہوتا ہے، تو خواہ وہ سبب معنوی ہو جیسے کہ خاص کلمات کا اثر، یا غیر محسوسات چیزوں کا اثر، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہے، محسوس نہیں ہوتی ہے، ان چیزوں کا اثر اگر کسی پہ پڑے تو لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اس کو بھی جادو یا سحر کہتے ہیں، جیسے کہ جنات اور شیاطین کا اثر، یا غیر محسوسات کا اثر ہے، یا محسوسات کا اثر ہے لیکن وہ محسوسات نظر نہیں آتی ہے۔ ایک چیز ہے تو غیر محسوس ہے جیسے جنات اور شیاطین ہے، ایک چیز ہے محسوس چیز ہے، نظر آنے والی چیز ہے، لیکن پوشیدہ طور پر اس کو رکھا جائے اور اس کا اثر کسی چیز پہ ڈالی جائے، جیسے کہ مقناطیس، چمبک کا اثر، لوہے کی طرف جو اس کی کشش ہوتی ہے، جبکہ اگر چمبک کو چھپا دیا جائے اور اوپر سے کوئی چیزیں، لوہے کی چیزیں ڈالی جائے تو اس میں بھی اثر ہوتا ہے، تو اس کو بھی سحر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث میں سحر کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، شریعت کے روح میں سحر کسے کہا جاتا ہے، جادو کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس امر عجیب کو جادو اور اثر کہتے ہیں جس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، جس چیز میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے اور اس سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ اب یہ شیاطین سے جو مدد لی جاتی ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان شیاطین کو خوش کرنے کے لیے شرک کا کام کرتا ہے، کفر کا کام کرتا ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، جس پر شیاطین خوش ہو کر جو ہے وہ اگر کچھ کام کرتا ہے تو اس پہ، مثال کے طور پر کوئی انسان آتا ہے، اب کسی عامل کے پاس کہتا کہ مجھے فلاں چیز ہے، کہتا خاموش رہو میں بتاتا ہوں تم کیوں آئے ہو۔ اب یہ جو بندہ عامل بیٹھا ہوا ہے، یہ گویا کہ اپنے آپ کو جو کہتا ہے کہ شیطان، جنات میرے تابع ہیں، جنات تابع نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ جنات کے تابع ہو جاتے ہیں، شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں، کفر کا کام کر کے، شرک کا کام کر کے شیاطین خوش ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ جب آتا ہے تو شیاطین اس کو بتلاتا ہے کہ یہ کس لیے آیا ہے، اب یہ بتا دیتا کہ تو فلاں چیز کے لیے آیا، تجھے فلاں تکلیف ہے، اب بندہ سوچتا ہو یہ تو میرے دل کی بات بتلا دیا، حالانکہ کوئی چیز تو شیطان کے لیے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہو، تو اس کو تو ساری چیزیں نظر آ رہی ہے کہ کیوں آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیوار کے پیچھے اگر کوئی دیوار پہ کھڑا ہو، دیوار کے ادھر کیا کام ہو رہا ہے تو دیوار پر بیٹھنے والا انسان بتا سکتا، ہم نہیں بتا سکتے۔ اسی طریقے سے اب جو شیاطین آیا اس کے لیے تو آسان ہے بتلانا کہ کیوں آیا ہے، کیونکہ شیطان تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات اصطلاح شریعت میں قرآن و حدیث کے روح سے جادو اس امر عجیب کو کہتے ہیں جس میں شیطان سے مدد لی جائے، اور اس کو شیطان سے جو مدد لی جاتی ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ شرک اور کفر کا کام کر کے، دوسری شکل یہ ہے کہ انسان جنبی حالت میں رہتا ہے، ہمیشہ جنابت کی حالت میں، اس میں بھی شیطان خوش ہوتا ہے اور شیطان خوش ہو کر اس کا کام کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، تیسری چیز کہ بعض اوقات قرآن کی آیات کو الٹا آیات پڑھنے سے
الفاظ کو بدل کر پڑھنے سے شیطان خوش ہوتا، یعنی گویا کہ اللہ کی جو نافرمانی والے جو کام ہیں ان کاموں کو جب بندہ کرتا ہے تو ان کرنے کی وجہ سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، تو خوش ہو کر جو اس کے کام کو جو ہے انسان انجام پورا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھ لے، بعض اوقات انسان جو ہے جب جاتا ہے عاملوں کے پاس یا پنڈتوں کے پاس یا دیگر چیزوں کے پاس، اب جو جس کا تعلق نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ حج سے ہے، نہ زکوٰۃ سے ہے، نہ کسی اور چیز سے ہے، اب وہ بندہ کیا کام کرتا ہوگا؟ کام تو ہی کرتا ہوگا جو اللہ کو ناراضگی کرنے والا کام، اور جو چیز بندہ اللہ کو جو راضی کرنے والا کام ہے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، حفاظت والے فرشتے اس کے پاس رہتے ہیں، وہ دیگر چیزیں۔ لیکن جب انسان شیطان والا کام کرتا ہے تو شیطان بھی خوش ہوتا ہے، تو اس بنا پر جو ہے اس سے مدد لی جاتی ہے شیاطین سے، اسی کو جادو کہا جاتا ہے شریعت کے روح سے۔ اب جادو کی مختلف قسمیں ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جادو کا ایک قسم یہ ہے کہ محض تخیل ہوتا، خیالی چیزیں ہیں اور اس کی کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور جیسے کہ بعض ہم دیکھے ہوں گے کہ سڑکوں کے کنارے بعض شعبدہ باز دکھلاتے ہیں کہ ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان کے جو کبوتر بنا دیے جاتے ہیں، اڑا دیے جاتے ہیں، یہ جو ہے صرف ایک تخیل ہوتا ہے۔ یعنی انسان بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں پر ایسا اثر ڈالتا ہے جس اثر کی وجہ سے لوگوں کو دیکھنے والی چیزیں بدلی ہوئی نظر آتی ہیں، یا یہ چیزیں یا تو کبھی شیطان کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پر ایسا اثر ڈال دیا جائے جس اثر کی وجہ سے سامنے والی چیزیں حقیقت میں وہی چیزیں ہوتی ہیں لیکن دیکھنے میں بدلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ، قرآن آیات کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے جو فرعونی جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا، اور ان جادوگروں نے جو رسیاں ڈالی تھی وہ رسی سانپ نہیں بنا تھی، بلکہ کیا ہوا تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس، کہ ان جادوگروں نے آنکھوں پر جادو کر دیا تھا تاکہ دیکھنے والی چیزیں بدلی ہوئی نظر آ جائیں۔ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، کہ وہ صرف یعنی وہ چیزیں نہیں بدلی تھی، سانپ نہیں بنا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں پر بھی اثر ہو گیا اور رسیوں کو جو سانپ نظر آنے لگا، جسے کہ اللہ نے کہا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان لوگوں کے جادو کی وجہ سے خیال آنے لگا کہ دوڑتا ہوا رسی سانپ نظر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو پہلی قسم جادو کا یہ ہے حقیقت نہیں بدلتی ہے، حقیقت سے اس میں کچھ تغیر نہیں ہوتا، صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، آنکھوں پر ایسا اثر ڈال دیا جاتا ہے کہ سامنے والی چیزیں بدلی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فرعون نے جادو کا اثر دکھلایا۔ دوسری قسم سحر کی قسم یہ ہے کہ اس طرح کے تخیل اور نظر بندی کا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا بل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، بلکہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ شیطان کن لوگوں کے پاس اترتا ہے، کن لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان کن لوگوں کے پاس جائے گا، تو تنزل علی کل افاک اثیم، جو لوگ بہتان لگانے والے گنہگار ہیں، شیطان ان لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ یعنی وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھلائے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ صرف نظر، ایک تو ہوتا ہے کہ خیالی چیز کہ انسان کے خیال میں آ گیا کہ فلاں چیز، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ اس کو جو ہے یعنی ذہنی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اپنے خاوندوں سے کہ دیکھو جی گھر میں کچھ سایہ نظر آ رہا ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے، دیواروں پہ کچھ نظر آ رہا ہے، وہ صرف خیالی چیزیں ہیں۔ ہم نے جو بعض اوقات جو ہے موبائلوں کے اندر ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی ایسی ہم نے جو ہے پروگرام دیکھا یا کوئی ایسی چیزیں دیکھ لی جس کا اثر ذہنوں پر ایسا پڑتا ہے کہ راتوں میں اندھیروں میں دیواروں پر بھی شکلیں نظر آنے لگتی، یہ صرف خیالی ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ نظر بندی، صرف نظر پہ ایک ایسا اثر ڈال دیا جاتا ہے کہ سامنے کی چیزیں بدلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، جیسے کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ جادو کے ذریعے سے حقیقت بھی بدل جاتی ہے،
شے بدل جاتا ہے، جیسے انسان ہے اس کو پتھر میں بدل دیا جائے یا انسان ہے اس کو جانور میں تبدیل کر دیا جائے. بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ حقیقت نہیں بدلتی ہے، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ حقیقت بھی بدل جاتی ہے جادو کے ذریعے سے. اور اس میں موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب موطا امام مالک ہے، اس کے اندر ایک روایت قعقاع بن حکیم کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لولا کلمات اقولہن لجلنت الیہود حمارا، کہ اگر ہم یہ چند کلمات نہ پڑھتے تو یہودی لوگ جادو کے ذریعے سے ہمیں گدھا بنا دیتا. اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے فرمایا کہ جادو کی تیسری قسم یہ ہے کہ جادو کے ذریعے سے حقیقت بدل بھی سکتی ہے. اور اب ایک بات ذہن میں رکھے، جیسے کہ کل کی آیت میں بھی باتیں آئی کہ جادو اگرچہ انسان کرتا ہے لیکن اس کے اندر اثر جب تک اللہ نہیں ڈالے گا نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اثر ڈالتا اس لیے تاکہ جادو کرنے والے کا گناہ اور زیادہ عظیم ہو جائے، تاکہ اللہ اس کی پکڑ اور زیادہ سخت کرے. اس لیے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں نے جادو کیا اس کا اثر پڑ گیا، نہیں، اس کے اندر بھی اللہ اثر ڈالتا ہے. دوائی ہم کھاتے ہیں لیکن اس میں بھی اللہ اثر ڈالتا ہے. بعض اوقات دیکھتے ہیں ایک ہی طرح کی دو آدمی دوائی کھاتا ہے، ایک اثر انداز ہوتا، ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اللہ اثر جب تک نہیں ڈالے گا نہیں ہوگا. تو لیکن تیسری قسم یہ ہے کہ جادو کے ذریعے سے حقیقت بدل جاتی ہے، جیسے کہ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ لولا کلمات اقولہن لجلنت الیہود حمارا، کہ اگر ہم یہ چند کلمات نہ کہتے تو یہودی لوگ جو ہے ہمیں گدھا بنا دیتا جادو کے ذریعے سے. اور وہ جادو کے ذریعے سے، جادو ایک ایسی چیز ہے، اور آج کے حالات میں جیسے کہ سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ آج جو اکثر مسلم لڑکیوں کو اسکولوں کالجوں کے اندر جو یعنی دھرم پریورتن کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ مسلمان لڑکیوں پر جادو کے ذریعے سے ان پر ایسا اثر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے دین کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں. پہلا قصور تو یہ ہے کہ ماں باپ کا قصور ہے کہ گھروں میں تربیت دینداری نہیں، جس کی وجہ سے. لیکن ایک دوسری چیز یہ بھی اندرونی طور پر جو پورے عالم میں پوری دنیا میں جو محنتیں ہو رہی ہیں کہ جادو کے ذریعے سے لوگوں پر ایسا اثر ڈالا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے حفاظتی تدابیر اپنانا چاہیے. اور وہ حفاظتی تدابیر کیا ہے؟ تو یہ جادو کی جو قسمیں آپ کے سامنے آئی. اب حفاظتی تدابیر کیا ہے کہ جادو کے ذریعے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں جادو کی چیزوں سے؟ جیسے کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کلمات نہ کہتے تو یہودی لوگ ہمیں جو ہے اپنے جادو کے ذریعے سے گدھا بنا دیتا. تو دوسرے صحابی نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہے جو آپ نے پڑھا تھا؟ تو انہوں نے وہ کلمات ذکر کیے. حدیث پاک کے اندر موطا امام مالک کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ، اعوذ باللہ العظیم الذی لیس بشیء اعظم منہ، وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، وباسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. جب ہم نے یہ کلمات پڑھے تو اس کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے ان لوگوں کا جادو ہم پر اثر نہ ہو سکا. جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم جو ہے کچھ کلمات تھے ہم لوگ پڑھ لیتے اور جو بچے ہوتے نہیں پڑھ سکتے ان کو لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا. اب رہی بات، یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات انسان سوچتا تعویذ لٹکانا شرک ہے. یاد رکھے مطلق تعویذ لٹکانا شرک نہیں. یہ لوگ تو جو شریعت کے اندر جو چیزیں جائز ہیں اس کو حرام سمجھنا یہ بھی غلط ہے. اتنا غلو بھی نہیں کر دینا شریعت کے اندر کہ حلال چیز کو بھی حرام سمجھنے لگے. بلکہ روایات موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، دیگر صحابہ کی بھی روایت ہے کہ ہاں رہی بات یہ کہ حدیث کے اندر جس سے منع فرمایا گیا وہ تعویذ ہے جس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، شیاطین کلمات لکھے جاتے ہیں، کفر اور شرک کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے ممنوع ہے. ورنہ تو اگر قرآنی علاج اگر کیا جائے قرآنی آیات کے ذریعے سے یا مخصوص کلمات کے ذریعے سے یا مخصوص وظائف کے ذریعے سے
تو یا قرآنی آیات لکھ کر، جیسے آیت الکرسی لکھ کر، سورۃ الفاتحہ لکھ کر، جیسے کہ بخاری کو روایت موجود ہے کہ ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا اور مرنے کے قریب ہو گیا، اور صحابہ کی چند جماعتیں جو ایک جنگ کے اندر گئی تھی، تو جنگل کے اندر ان لوگوں نے اس صحابہ سے کہا کہ آپ ہمیں دم کر دیں، تو انہوں نے جو ہے وہاں پر جا کر جو سورۃ فاتحہ پڑھ کر جو ہے انہوں نے ان کو دم کیا اور ان کو اللہ نے شفا نصیب فرما دیا۔ تو یہ ہے بعض آیات کے اندر جو ہے یہ تاثیر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں، اس کو لکھ کر لٹکانے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم تعویذ اگر پہنے یا تعویذ لٹکائے تو یہ سوچے کہ یہ تعویذ ایک دوا کے طور پر ہے، اس کے اندر شفا جب تک اللہ نہیں دے گا اس کے اندر تاثیر نہیں پیدا ہو سکتی۔ جس طرح ہم دوا کھاتے ہیں، جب تک اللہ اس کے اندر اثر نہیں ڈالے گا یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے تعویذ کا بھی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ ایک دم نیگیٹو کر دیتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا ہی شرک ہے، کفر ہے، حالانکہ ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہاں وہ تعویذ جس کے اندر شیاطین سے مدد لی جائے۔ تو حفاظتی تدابیر میں سے ایک دعا یہ ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ قرآن آیات میں کہ اللہ کے نبی حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگوں نے جادو کر دیا تھا اور اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کی وصف میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اطلاع فرمایا کہ آپ پر جادو کیا گیا، اور جادو کی چیزوں کو فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا گیا۔ جب اللہ کے نبی صحابہ کو وہاں بھیجے اور کنویں سے اس کو نکالا تو اس کے اندر جو ہے یعنی بال، اللہ کے نبی کے جو سر کے بال اور کندھے جو دندان مبارک تھے ان میں جو ہے دھاگوں میں جو ہے یعنی ایک سوئی کو اس کے اندر ڈال کر جو ہے باندھا گیا تھا، اور یہ 11 گڑھیں لگائی گئی تھی، 11 گڑھیں لگائی گئی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ کے نبی ایک آیت پڑھتے جاتے، ایک گڑھ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ جب 11 آیتیں دونوں سورتیں پڑھے اللہ کے نبی شفا پا گئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگر تینوں قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس صبح 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر بدن پر پھیر لے، شام کو پھیر لے، تو صبح سے شام تک اللہ حفاظت فرمائے گا، شام سے صبح تک اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ہم دنیا کی ساری چیزوں کو اپناتے ہیں، ان کو بھی اپنا کر دیکھیں، انشاءاللہ ضرور اللہ شفا نصیب فرمائے گا۔ تو یہ جادو کی ایک حقیقت ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔